علیکم دوستو، آج آپ کو میں ملا نصر الدین اور فقیر کی ایمانداری کی کہانی سناؤں گا۔ ایک دن ملا نصر الدین بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک فقیر نے ان سے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو حضرت۔ فقیر نے کہا۔ ملا نصر الدین نے فقیر کو غور سے دیکھا اور پوچھا، تم روز یہاں بیٹھ کر بھیک مانگتے ہو، کیا کبھی سوچا ہے کہ تمہیں ہر روز اتنا کم کیوں ملتا ہے؟ فقیر نے حیرانی سے کہا، نہیں ملا جی، میں تو بس قسمت پر یقین رکھتا ہوں۔ ملا نصر الدین نے مسکرا کر بولے، چلو آج میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ ایمانداری کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ملا نصر الدین نے فقیر کو ایک چمکدار سکہ دیا اور کہا، یہ سکہ بازار میں لے جاؤ اور کسی دکاندار سے پوچھو کہ اس کی قیمت کیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ سچ بولنا۔ فقیر بازار میں چلا گیا اور پہلے دکاندار کے پاس گیا اور پوچھا، یہ سکہ ملا نصر الدین نے مجھے دیا ہے، کیا آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ یہ سکہ اصلی ہے یا نکلی؟ دکاندار نے سکہ دیکھ کر کہا، یہ تو بالکل عام سا سکہ ہے، اس کی قیمت کچھ خاص نہیں۔ فقیر دوسرے دکاندار کی تلاش میں آگے گیا۔ فقیر نے جو دوسرا دکاندار تلاش کیا، اس نے بھی یہی کہا، یہ عام سا سکہ ہے، بس جتنا تمہاری بھیک میں آتا ہے اتنا ہی ملے گا۔ فقیر مایوس ہو کر ملا نصر الدین کے پاس واپس آیا اور بولا، ملا جی، سب نے کہا ہے کہ یہ سکہ عام سا ہے، اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے۔ ملا نصر الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، اب اس سکے کو ایک سونے کے تاجر کے پاس لے جاؤ اور سچ بول کر پوچھو۔ فقیر نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس نے سکے کو سونے کے تاجر کو دکھایا، تاجر حیران ہو کر بولا، ارے یہ تو خالص سونے کا سکہ ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ فقیر بھاگتا ہوا واپس آیا اور خوشی سے بولا، ملا جی، وہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ خالص سونے کا سکہ ہے۔ ملا نصر الدین نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا، اگر تم سچ بولو گے اور صحیح لوگوں کے پاس جاؤ گے تو تمہاری حقیقت کی قیمت بھی بڑھ جائے گی۔ اگر تم جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دو گے تو تمہاری بھیک بھی کم ہو جائے گی۔ فقیر کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے ایمانداری اختیار کر لی اور محنت سے کام کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے ایک چھوٹا سا کام شروع کر لیا اور بھیک مانگنا چھوڑ دیا، اور یوں ملا نصر الدین نے ایک فقیر کو ایمانداری کی اصل قیمت دکھا دی۔ آج کی کہانی یہی تھی۔ السلام علیکم۔